اب آپ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں گے تو آسانی ہو جائے گی. ذرا سا آگے کافی جگہ ہے. ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد مستقیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علیہ. آپ سے درخواست گزاروں برادر عزیز مرحوم سید مبشر علی نقوی ابن سید منور علی نقوی کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم یہ مبالغے کی بات نہیں ہے. میں آپ سے حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ یہ جانے والا جب اس کی خبر مجھے ملی ہے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. بات دیکھیں نا، موت کا تو کوئی وقت نہیں ہے، آپ سب جانتے نا. رحم مادر میں بھی بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پیدا ہوتے بھی مر جاتا ہے، مہینے کا ہو دو میں سب پتا سب کی حفاظت کرے بچوں کی. لیکن موت کا کوئی وقت تو نہیں ہے نا. معصوم بچے بھی، نوجوان بھی، جوان بھی، آپ صبح شام خبریں دیکھتے رہتے ہیں، ضعیف ہو کے بھی چلا جاتا ہے. لیکن بہرحال ایک انسانی فطرت ہے کہ بعض اموات کا یقین بڑی مشکل سے آتا ہے. اور ایسے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری جتنی بھی ملاقاتیں میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ ایسا شخص تھا، ایسا مہربان، ایسا ملنسار کہ جب مجھ سے، میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ جب مجھ سے ملتے تھے مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ میں پہلی بار اس سے مل رہا ہوں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں آپ سے ہی بتا، نہ کسی کو خوش کرنا میرا مقصد ہے نہ مبالغہ کرنا. اتنا پیارا انسان تھا، ایک مینرز والا، ایک باقی رکھ رکھاؤ والا، جانتا تھا کیسے ملنا ہے، کیسے ملانا ہے، رشتوں کو نبھانے والا، تعلقات کو نبھانے والا شخص تھا، مہربان تھا. نہ معلوم کون سی ادا بھاگئی کہ حسین یہاں سے اس کو اس فرش ادا پہ لے گئے، وہ جو عرش پہ ہے وہاں لے گئے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں بھائی کہ اس مہینے میں جو جاتا ہے تو وہ جاتا نہیں بلکہ اس کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے رہ جانے والوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، آپ جانتے ہیں بہت بڑا صدمہ. ہم تعزیت کر سکتے ہیں نا، ہم الفاظ پیش کر سکتے ہیں. میں خود اس مرحلے سے گزرا ہوں، جوان بھائی کی موت سے گزرا ہوں. اور واقعی اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی تعزیت پیش کر رہا ہوتا ہے تو الفاظ دور سے آتے کانوں کو نظر آتے ہیں، دور سے آواز آتی ہے. لیکن بہرحال ایک اخلاقی فریضہ ہے، ایک شرعی فریضہ ہے کہ بھی تعزیت پیش کرو. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس پر گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے، جس پر گزرتی ہے. بہرحال ایک صدمہ ہے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اور بہت سارے جو وابستہ ہیں، خاندان سے جڑے ہوئے رشتے کے افراد ہیں، ان سب کے لیے ایک صدمہ. پھر ایسا شخص جو ہر دل عزیز ہو اور واقعی جس کے ساتھ بیٹھنے میں بھی لطف آتا ہو، گفتگو کرنے کا بھی لطف آتا ہو، پڑھا لکھا شخص بھی ہو، بات کرنا بھی جانتا ہو، حالات سے آگاہی بھی. تو بہرحال میرے لیے ایک شاکنگ تھا یہ اس کی خبر کو سننا. بڑی مشکل سے مجھے برداشت ہو رہا تھا کہ بھئی ایسے کیسے ہو گیا، لیکن ہو گیا، اللہ کی مرضی. بہرحال کوشش کریں گے کہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کریں محدود وقت میں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف اور اس کی 46ویں آیت. ارشاد رب العزت ہوا کہ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت کا سامان ہے.
انسان دو چیزوں پہ فخر کرتا ہے نا دنیا میں، ایک مال پہ فخر کرتا ہے، ایک اولاد سے مراد یہاں آپ اس کو وسیع کر لیجئے نا، برادری قوم کہ میری کثرت العیال، یا میری برادری بڑی ہے، میرے قوم بڑی ہے، نہیں اس پہ فخر کرتا ہے، یا بیٹے زیادہ ہوں، اولادیں زیادہ ہوں، اس پہ فخر کرتا ہے۔ کہاں اچھی چیز ہے، لیکن یہ دنیاوی حیات کا سامان ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، لیکن انسان اپنے پیچھے جو اعمال صالح چھوڑ کر جاتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں ثواب کے لیے، خیر کے لیے، جزا کے لیے وہ سب سے زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان مال کو بھی عمل صالح بنا سکتا ہے، اولاد کو بھی عمل صالح بنا سکتا ہے۔ بعض لوگ عمل صالح نہیں بنا پاتے، نہ مال کو نہ اولاد کو، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ دنیا سے جانا ہے تو باقیات و صالحات لے کے جاؤ، قبر میں تو مال نہیں جائے گا، قبر میں تو کوئی ساتھ نہیں جائے گا، نہ برادری ساتھ جائے گی، نہ قوم ساتھ جائے گی، کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا، لیکن کام ایسا کر کے جاؤ کہ اولاد بھی عمل صالح بن جائے، اور جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ بھی عمل صالح ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا جو عمل صالح ہوگا وہ کام آئے گا۔ کوئی چیز تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہے، آپ صبح شام دیکھتے ہیں کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، لیکن ہاں انسان جو کار خیر کر کے جاتا ہے، اب جب سے میں آیا ہوں میں خاموشی سے سن رہا ہوں، جب سے یعنی یہاں لاہور آیا ہوں اور جب سے مجھے علم ہوا یہ مجلس کا بھی اور سارے حالات، جب سے سن رہا ہوں میں نے کچھ جواب نہیں دیا، تو میں نے سوچا ساری باتیں میں ممبر سے کروں گا۔ جب سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا بڑا عزادار تھا، کتنا بڑا مومن تھا، کیسے خود نیاز بنوانا، کیسے خود بٹوانا، کیسے خود برتن لگانا، اور اس محرم میں بھی یہ کرتا رہا، اور یہاں اپنے یہاں نہیں، شہر میں بھی جو مجھے بتایا گیا، احباب بتا رہے تھے، ابھی بتا رہے تھے مجھے کہ شہر میں بھی جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے ان میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، تو عزیزو بات اتنی سی ہے کہ یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں، اور ہر انسان کو اللہ یہ توفیق بھی نہیں دیتا۔ یہ قسمت والوں کو توفیق ملتی ہے کہ وہ فرش عزا کی خدمت گزار بن جائیں کسی بھی صورت میں۔ جی صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ تو بات یہ ہوتی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اب دیکھیں موت تو برحق ہے نا، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ موت کا تو کوئی وقت معین نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی کو بھی آ سکتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ یقین نہیں آتا، جوان آدمی چلتے پھرتے ہارٹ اٹیک ہوا ختم ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان یقین نہیں کر پاتا، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ بس وہی بابر کا ذات، ساری تسبیح اسی کے لیے ہے، ساری حمد اسی کے لیے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا، یعنی موت بھی مخلوق ہے جیسے کہ زندگی مخلوق ہے۔ کیوں؟ ایک بات یاد رکھیے، آئیے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا، یسألونک کا کچھ مطلب انشاءاللہ ضرور دے کر جائیں گے، آپ کو خالی ہاتھ آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو امر ربی میں سے ایک ہے، سارا امر ربی نہیں ہے، سارا امر ربی نہیں ہے، من امر ربی، امر ربی میں سے ایک امر کا نام ہے روح، امر ربی میں سے ایک ہے، اور باقی امر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اور روح کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کیونکہ فرما دیا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا مگر یہ کہ بہت ہی تھوڑا سا۔ تو یہ امر ہے کیا؟ جس کے تابع روح ہے، یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو باڈی ختم ہو گئی نا اس کی، آپ باڈی کو دفناتے ہیں، لیکن جب مجلس کریں تو کیا نام دیتے ہیں لاشعوری طور پہ برائے ایصال ثواب فلاں کی روح، یہی کہتے ہیں نا۔ ایصال ثواب جسم کو نہیں ہوتا، ایصال ثواب کسے ہوتا ہے؟ فلاں کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، فلاں کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، ایسے ہی ہے نا۔ کیوں؟ ایصال ثواب جسم کو ہوتا تو ہر انسان کو وہاں جانا پڑتا، ضروری نہیں کہ ہر انسان یہاں صاحب قبر کے پاس موجود ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، اس لیے روح کا نام لیا گیا کہ تم دنیا میں جہاں بھی اس کو یاد کرو گے اس کی روح کو ایصال ثواب ہو جائے گا، ہے نا۔ کتنے ہمارے عزیز اقربا ہوتے ہیں جو دور ہوتے ہیں، ان کا دل تڑپتا رہتا ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے اس موقع پہ، اپنے گاؤں میں ہوتے، اپنے شہر میں ہوتے، اپنے عزیزوں کے درمیان ہوتے، لیکن ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہم کہیں بھی ہیں اس کی روح کے ایصال ثواب کے لیے مجلس بھی رکھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ بس یہ روح کیا ہے؟ یہ روح کیا ہے؟ اب دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی روح پر قبضہ ہوگا تو وہ موت و حیات پہ بھی قبضہ ہوگا، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا جو تفصیل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں بھی
امر پہ قبضہ ہوگا وہاں روح پہ بھی قبضہ ہوگا، جہاں روح پہ قبضہ ہوگا وہاں موت و حیات پہ بھی قبضہ ہوگا۔ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور کوشش کریں گے کہ سادگی سے آپ تک پہنچا دیں، سادہ الفاظ میں یعنی آپ تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ بس روح امر کے تابع ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، امر ربی میں سے ایک ہے روح۔ تو وہ پہلے امر سمجھیں پھر روح بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ روح کا علم نہیں دیا گیا بھائی، اللہ کے رسول سے بھی فرما دیا گیا کہ آپ کو جو دیا گیا ہے نا وہ بھی تھوڑا ہے۔ اب وہ تھوڑا کتنا ہے ابھی بتا دیں گے آپ۔ حضور سے تو کہا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا علم آپ کو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ اب وہ تھوڑا کتنا ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ آئیے، امر کیا ہے؟ جس کے تابع روح ہے، اور جب روح تابع ہے تو موت و حیات بھی تابع ہے، ایسا ہے نا؟ یعنی جس کے پاس امر ہے، چلیے پہلے امر کی تعریف کر دیں کہ امر ہے کیا۔ دیکھیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل، شب قدر میں ملائکہ بھی آتے ہیں، روح بھی آتی ہے، اور ہر امر کو لے کر آتے ہیں۔ بھئی کہاں آتے ہیں امر کو لے کر؟ کس جگہ آتے ہیں؟ مکے میں آتے ہیں تو جائیے سب مکے جائیے، یہاں کیوں شب قدر منا رہے ہیں؟ مدینے میں آتے ہیں امر لے کے، جائیے مدینے جائیے، اور کہیں آتے ہیں نشاندہی وہاں چلے جائیے۔ نہیں، ہر آدمی ہر مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوگا 22 کا شب قدر شروع ہماری، اور ہمارے برادران کیا 26 رمضان کا سورج غروب ہوا، 27 کا سورج غروب ہوا، 27 کی شب طلوع ہوئی تو کیا ہو گئی؟ شب قدر کا آغاز۔ ہر آدمی اپنی جگہ، ارے بھئی شب قدر تو ایک ہوگی نا رات، تو جہاں پہلے رات ہو گئی ختم ہو گئی، ہم نے منا لی۔ امریکہ میں تو صبح تھی، تو اب ان سے ہم کہیں ہو گئے ٹاٹا بائے بائے، ہو گئی شب قدر، اب تم کہاں ہو؟ ہم نے تو منا لی۔ وہ دن میں تو نہیں منا سکتے نا ہمارے ساتھ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دن میں کیسے منائیں گے؟ جب وہاں شروع ہوگی رات جبھی نا، لیکن وہ منائیں گے، دن ہمارا گزر گیا، ہم شب قدر منا چکے، جب ان کی رات کا آغاز ہوگا تو ان کی شب قدر شروع ہوگی۔ کیوں؟ لاشعوری طور پہ انسان جانتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو اس کا حصہ اسے ملے گا اس رات کا، ہے نا؟ کیوں؟ من کل امر، تقدیریں وہ جو سال کی ہیں۔ دیکھیں یہ تقدیر کا بڑا گہرا مسئلہ ہے، بس یوں آپ کو دو جملوں میں بتا دیں کہ ایک ہے مقدرات جو طے شدہ ہے، یعنی یہ ہونا ہی ہونا ہے، کچھ مشروط ہیں آپ کے حالات کے ساتھ کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرو گے تو ایسا۔ اسی لیے مسلسل دعا کا حکم، دعا کا حکم۔ ہمارے بعض برادران کہتے ہیں ہر چیز طے ہو گئی اللہ کی یہاں، بس جبر ہے، آپ جو کرنا ہے بس وہی کریں گے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو دعا کا حکم کیوں ہے؟ ادعونی فاستجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اکثر امر ایسے ہیں کہ جو دعا کے ساتھ مشروط ہیں۔ دعا مانگو گے تو دوں گا، دعا نہیں مانگو گے تو نماز بھی تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ ہر عبادت کو مشروط کر دیا پروردگار عالم نے، کس کے ساتھ؟ دعا کے ساتھ۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ امر آتا ہے تو کہاں آتا ہے امر؟ نہیں معلوم۔ پھر مسئلہ وہی کہ امر کیا ہے؟ تو امر کی تعریف میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ امر کی تعریف اللہ نے کی ہے قرآن مجید میں، اور ایک سے زائد مقامات پہ کی ہے۔ میں سورہ یاسین کا حوالہ دے کے پڑھ رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے جا کے پڑھ لے سورہ یاسین، اس میں مل جائے گی۔ انما امرہ، امر کی تعریف خود اللہ فرما رہا ہے انما کے ساتھ۔ اب انما کی تشریح کی ضرورت تو نہیں نا، انما کا معنی آپ جانتے ہیں کلمہ حصر، حصار کہہ دیا، ہر طرف سے حصار، جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، جو باہر ہے وہ اندر ہے نا۔ اور آسان کر دیا آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ اب یہ انما نے کیا کیا؟ انما نے یہ کیا کہ جو صفت عصمت و طہارت کے اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، اور جو اہل بیت سے باہر ہے وہ اندر داخل نہیں ہے۔ تو بس ایک فارمولہ میں نے آپ کو دے دیا کہ قرآن مجید میں جہاں انما آ جائے سمجھ لیجئے کلمہ حاصر، یعنی یہ حکم ہے ابد الآباد تک، یہی حکم ہے، جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، جو باہر ہے وہ اندر۔ یہاں بھی انما امرہ، بس امر یہ ہے، اللہ کا امر یہ ہے، اللہ نہیں، اللہ کا امر۔ اضافہ ہے نا، دیکھیں فرق ہے اللہ میں اور اللہ کے امر میں فرق ہے۔ جہاں یہ کاکی کے اردو میں آ جائے نا، یہ ہے اضافہ۔ آپ الگ ہیں، آپ کا گھر الگ ہے، اضافہ کیا گیا ہے گھر کو آپ کی طرف، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی،
آپ کا گاؤں، آپ کا شہر، آپ الگ ہے، شہر الگ ہے، آپ الگ ہے، ملک الگ ہے، ایسا ہے نا اضافہ. انما امرہ، اللہ کا امر، یعنی اللہ الگ ہے، امر اس کا امر الگ ہے کوئی چیز. انما امرہ، کیا ہے یہ امر؟ اللہ کا امر کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کر لے کسی شے کا، کہتا ہے ہو جا، ہو گئی. ارادے ربی کا سادہ سی تعریف کیا ہوئی؟ ارادے ربی کا نام ہے امر. کس کا نام ہے امر؟ ارادے ربی، رب نہیں، ارادے رب کا نام ہے امر. اب جہاں یہ ارادہ آ جائے، امر ربی ہے نا، جہاں یہ ارادہ آ جائے اللہ کا، ابھی فرض کر لینا، ثابت تو بعد میں کریں گے. اب جہاں یہ ارادہ ربی آ جائے، کسی کو تفویض کر دیا جائے، اس کی آواز ٹھیک ہے یا مجھے لگ رہی ہے کچھ گڑبڑ؟ سیٹیاں سی بج رہی ہیں میرے کانوں میں. بیٹا اس کو ٹھیک کرو میرے بچے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں ایسے نہیں، صلوات ذرا بلند آواز سے رہے فرمائیے. تو اب یہ طے ہو گیا نا کہ جہاں یہ ارادہ، ابھی دلیل نہیں دی میں نے، ابھی تو ایک فرض قائم کر رہا ہوں کہ اب یہ فرض کر لیجئے کہ جہاں بھی ارادہ ربی آ جائے گا، اللہ جیسے کسی کو فرض کی، کسی کو یہ امر تفویض کرتا ہے، ارادہ تفویض کرتا ہے، ہبا کرتا ہے، سونپتا ہے، تو وہ یہاں وہاں یہ بات آ گئی نا کہ جب امر اس کے پاس آ گیا تو روح بھی اس کے تابع ہو جائے گی. کیا مطلب روح تابع ہو جائے گی؟ امر جب آ گیا، جس کے پاس امر ہوگا تو عدم سے چیز کو وجود بخش سکتا ہے نا. اب شک نہ، ابھی تو طے نہیں ہوا کس کو ملا کس کو نہیں ملا. ابھی تو میں فرض پہ بات کر رہا ہوں کہ فرض کر لیجئے جس کے پاس یہ ارادہ ربی آ جائے وہ تصویر کو حکم دے دے. تصویر ہے نا، لیکن کیونکہ ارادہ ربی ہے اس کے پاس، امر ربی ہے اس کے پاس، ابھی قرآن سے بتا دیں گے کہ کہاں ہے. امر ربی ہے اس کے پاس، تو اگر وہ بے جان میں جان ڈال دے تو شک نہ کرو. اشارہ کافی ہو گیا، کافی ہو گیا. اب بے جان میں جان ڈال دے تو شک نہ کرو. اور اگر کوئی اس کے پاس زندہ کو لے آئے، وہ کہتے نماز پڑھا دو، فرض کر لینا. ابھی میں دیکھیے، ابھی ساری بات پڑھے لکھے لوگ سارے مجمع جمع ہے، ابھی میں پھر بار بار تکرار کر رہا ہوں، ابھی میں فرض قائم کر رہا ہوں. فرض کر لینا کہ کوئی زندہ لے کر آ جائے اور اس کے پاس ہے امر جس سے کہہ رہے نماز پڑھاؤ. یہ مر گیا ہے، پھر انہیں 2 بار پوچھا مر گیا ہے، پڑھا دوں نماز، پڑھا دوں نماز. تو کیونکہ امر ربی اگر ہے اس کے پاس، تو جب وہ نماز پڑھائے گا تو اگر زندہ بھی ہے نا تو مرے گا. امر ربی ہے نا. ابھی یہ سب فرض ہے. ابھی میں نے کہا فرض کر لے، فرض کر لے، فرض کر لے. اب آئیے، امر معلوم ہو گیا. امر کیا ہے؟ ارادہ ربی. وہ ایک عامر آ کے بیٹھا تھا، ویسے تو ہمیشہ ماشاءاللہ یہاں پہ عامر ہی رہے، شکلیں بدلتی رہیں، اندر تو وہ یہ بوتل کے رنگی بدلتے دیکھتے رہے. ہم تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، نہ معلوم کب سارا کچھ ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ امید رکھیں ٹھیک ہو جائے گا. 74 سال ہو گئے، انشاءاللہ 74 سال ہوگا. آپ کی تیسری چوتھی پیڑھی انشاءاللہ اچھے حالات دیکھے گی. امید یہی ہے کہ جلدی ہو جائے گا. 70-80 سال میں آئندہ بہت جلدی ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے، اب یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آگئی درمیان میں دماغ میں میرے، خامہ خامے ایسی فالتو باتیں بھی آ جاتی ہیں، کبھی کبھی ذہن میں آ جاتی ہیں. تو چلیے بات جو ہم کریں، دوسری بات کریں. تو ایک عامر آ کے بیٹھا تھا. تو ہمارے شہر کراچی میں بڑی مین جگہوں کے اوپر قرآن کی سورہ نساء کی ایک آیت لکھ دی گئی. وہ کیا لکھی گئی آیت؟ تاکہ لوگوں کو اس کا تابع بنایا جائے. اور ایک مذہبی جماعت نے بڑی مشہور، اشارہ نہیں کرا، نام بھی نہیں لے رہا، آدھا نام بھی نہیں لے رہا، آدھا نام بھی لیتا ہوں لوگ پورے نام تک پہنچ جاتے ہیں. ہاں، بڑے چیمپئن بنتے تو اس عامر کی حمایت میں نکلے تھے. اس عامر کی حمایت میں لکھوا دی، ہورڈنگ لگوا دی بڑی بڑی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بہت سارے پرانے لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا. کراچی میں تو لگی تھی، باقی شہروں میں بھی لگی ہوں گی یقیناً، کیونکہ ہر جگہ اس کا چرچا تھا. جناب ترجمہ نیچے کیا لکھا ہوا؟ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور حاکم وقت. حاکم جی، پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں. حاکم وقت. اور یہ پہلی بار تو نہیں ہوا. انگریز آئے، انگریزوں کا راج ہوا، انگریزوں کے خلاف قیام ہوا، وہی ملا نکل آیا، یعنی ان کے بڑے والے پرانے والے ملا نکل آئے، اور انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ خبردار حاکم وقت ہے، اولی الامر ہے. کیا ہے؟ اولی الامر ہے. لہذا ہر بادشاہ نے، ہر ظالم نے، ہر عامر نے قرآن کی آیات کو اپنے لیے استعمال کیا.
استعمال کیا یا نہیں کیا؟ 1400 سال کی تاریخ ہے، سب نے اپنے لیے استعمال کیا. ان آیات کو عامروں نے، غاصبوں نے، ڈکٹیٹرز نے، سب نے اپنے لیے استعمال کیا، اپنے اپنے فائدے کے لیے آیت کو استعمال کیا. کیوں؟ جانتے تھے امر کا معنی کیا ہے. اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. جتنی بڑی عمارت 1300-1400 سال میں قائم کی ہے سب دھڑام سے گر جائے گی. لہذا لوگوں کو یہی بتایا کہ اولی الامر کا معنی کیا ہے. حاکم وقت، حاکم وقت. اولی الامر جو بادشاہ بیٹھ گیا، اولی الامر جو بنی عباس کا آ گیا، اولی الامر انگریز آ گیا، اولی الامر جو ان کے سر پہ بیٹھا کہ اولی الامر جس نے ان کو اشرفیوں کی تھیلیاں دی، اولی الامر جس نے سونا چاندی دیا، اولی الامر جس نے اڈے بنا کے دیے، جس میں پنیریاں لگتی ہیں سب کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اولی الامر کوئی بادشاہ کے بیٹھا اولی الامر. کیوں؟ لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ امر کیا، اور اکثر کو تو پتہ ہی نہیں، ان کو خود بھی نہیں پتا. امر معلوم ہو تو اولی الامر پتا چلے گا نا. کسے کہتے ہیں؟ اللہ حکم دے گا نمرودوں کی اطاعت کا، اللہ حکم دے گا فرعونوں کی اطاعت کا، اللہ حکم دے گا یزیدوں کی اطاعت کا، چاہے اس زمانے کے ہو چاہے اس زمانے کے ہو. ایسا ہو سکتا ہے جن کے خلاف کبھی ابراہیم کو لا رہا ہے، کبھی موسیٰ کو لا رہا ہے، کبھی حسین کو لے کر آ رہا ہے. لوگوں سے کہہ گئے ان کی اطاعت کرو، عقل کی بات ہے نا، نہیں ہو سکتا نا. لوگوں سے کہہ گئے ان کی اطاعت کرو، کیسے کہے گا پروردگار عالم جو خود ان کے خلاف اپنے نمائندوں کو لے کر آ رہا ہے. آخری نمائندہ کس کے خلاف آئے گا؟ کس کے خلاف آئے گا؟ انہیں ظالموں کے خلاف آئے گا نہیں، انہیں جابروں کے خلاف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یہ ملا بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں حاکم وقت، حاکم وقت اس کی اطاعت کرو. اچھا صرف اس حاکم وقت کی اطاعت کرنا جو ہمیں اچھا لگتا ہے. اگر ہمیں اچھا نہیں لگتا تو خود ہم اپنے بھی مدرسے کے باہر لا کے سڑکیں بند کر دیں گے. کیوں بھائی یہ اولی الامر نہیں ہے کہ نہیں ہماری پسند کا نہیں ہے. ہماری پسند کا ہوگا تو اولی الامر ہوگا. اب یہ کتنے ملا آپ کے ذہنوں میں آگے، میں ذمہ دار نہیں ہوں جس کا بھی نام آ جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس اس لیے پہلے امر کو جو سمجھو. امر کیا ہے؟ ارادہ ربی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بس اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے کہتا ہے ہو جا، ہو گئی. امر سمجھو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو صرف اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا جو صاحبان امر ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آسان ہو گئی بات کہ صاحبان امر کی اطاعت کرنا. تو امر سمجھو گے تو صاحبان امر سمجھ میں آئیں گے نا. تو بس صاحب امر کی پہچان کیا ہے؟ جا بجا قرآن مجید میں پروردگار نے مثال دی، سمجھنے والوں نے سمجھا، نہ سمجھنے والوں نے سمجھ کے بھی نہیں سمجھا. کیوں؟ اگر ایک جگہ سمجھ جائیں تو پھر ہر جگہ سمجھنا پڑے گا. ایک کو اولی الامر مانا تو سب کو ماننا پڑے گا، ہے نا؟ کیونکہ ہر زمانے میں پھر ایک اولی الامر ہونا چاہیے نا. اب سمجھ میں آیا؟ یہ امر کا نزول بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اولی الامر ہے جہاں عدالت سے، انصاف سے جس کا جو حصہ ہوگا وہاں تک پہنچے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ امر نازل ہوتا رہے اور اولی الامر نہ ہو. یہ کیسے ہوگا جب ہر امر آ رہا ہے؟ تو اب معلوم ہوا صاحبان امر کون. لہذا اب اگر جس کے ہاتھ میں امر ہے، جو صاحب امر ہے، اب اگر وہ چاند کو اشارے کرے وہ 2 ٹکڑے ہو جائے تو تعجب نہ کرو کیونکہ صاحب امر ہے. اب اگر اس کی مرضی ہو سورج واپس پلٹ آئے تو تعجب نہ کرو. کیوں؟ ارادہ ربی کا مالک ہے. رب نہیں ہے، رب نہیں ہے. پھر سمجھا رہا ہوں ارادہ امر ربی ہے اس کے پاس. اب اگر اس کی خواہش ہو یا مشیت چاہے یا رسول کی خواہش ہو تو ستارہ کتنا ہی بڑا، یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی سیارہ ستارہ اتنا سا تھوڑی ہوتا کہ گھر میں اترا ہے. نہیں، اگر اس کی مشیت ہے تو ستارہ. چلیے پہلے بتا دیں کہ سمٹتا کیسے. ملک سبا اور ملک اردن. یہاں بیٹھے ہوئے کون؟ جناب سلیمان.
اور ملک سبا میں تخت بلقیس، ایسے ہی ہے نا، بیت المقدس میں یہ ہے، اور تخت بلقیس کہاں ہے؟ ملک سبا، وہ یمن کا آخری سرا وہاں ہے نا۔ تو جس کے پاس، اب دیکھیے وہی بات آ گئی، جس کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا، علم قال من عنده علم من الکتاب، علم الکتاب نہیں تھا، من الکتاب تھا، ذرا سا، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے نا، اس نے کیا کہا تھا جناب سلیمان سے کہ آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، میں تخت لے آؤں گا، اور واقعی ایسا ہوا کہ اس کا جملہ ختم ہوا، تخت آ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن نے مثالیں کیوں دی کہ جن کے پاس تھوڑا سا امر ہو وہ فاصلوں کو ایسے سمیٹ دیتے ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ سکڑ گیا کہ نہیں، سمٹ گیا کہ نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے سارے فاصلے سمٹے، تخت یہاں پر حاضر ہو گیا۔ تو اب سمجھ میں آیا، ذات وہی ہے، ذات وہی ذات پروردگار ہے، لیکن جسے صاحب امر بنا رہی ہے، اگر اس کی خاطر ستارہ یا سیارہ سکڑ کر سمٹ کر صحن میں آ جائے تو تعجب نہ کرو۔ تو پھر تعجب، یہ ہے امر۔ اولی الامر کون ہوگا؟ جس کے پاس یہ امر ہوگا۔ اب آئیے اور آسان مثال دیتے ہیں، اس کے بعد سمیٹتے ہیں بیان کو۔ قیصر روم یا روم والوں نے سوال بھیجا، یہ سوال کہ بتاؤ 10 کون سی ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور چیزیں معروف ہے، سنتے ہیں۔ میں مختصر پڑھوں گا تاکہ 2 منٹ میں بات کو آگے بڑھا دیں، جن بچوں نے نہیں سنا ان کے کانوں تک بات پہنچ جائے۔ تو وہ جناب اس کو کیا پتا کیا ہے، شام والے کو اس نے بھیجا آدمی کو، بھیس بدل کے جاؤ کوفے جاؤ، اور مسجد نماز کے جب خطبہ دے رہے والی جب پہنچ جانا، سوال کر لینا، دونوں چیزوں میں فائدہ ہے۔ جواب دے دیا تو ہم اپنے نام سے پہنچا دیں گے، نہیں دیا تو سلونی کا دعویٰ غلط ہو جائے گا۔ خیر اب یہ تو حاشیہ آ رہی ہے، خیر وہ پہنچ گیا مسجد میں، کھڑا ہو گیا، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، یہ سوال ہے، ایک سوال لایا ہوں، سوال ابھی نہیں ہوتا، سوال لایا ہوں۔ مولا نے کہا کہ یہ بھی بتا دوں کہ کس نے بھیجا ہے، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ شرمندہ ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، مولا اب آپ نے پہچان لیا، بہرحال کا سوال کر، اس نے سوال کیا، یہ سوال کہ میرے بچوں میں سے کسی سے پوچھ لے، نام نہیں لیا، نہ حسن کا، نہ حسین کا، نہ عباس کا، نہ محمد حنفی کا، سب بیٹھے میں بیٹھے کہ کسی سے پوچھ لے۔ اب کہو سرکار مجھے تو جواب چاہیے، کوئی بھی دے دے۔ تو وہ جناب بچوں میں پھر ظاہر ایک حد ادب ہے نا، سب نے اشارہ کیا امام حسن مجتبیٰ کی طرف، حد ادب ہے نا، بڑے ہیں حسن لہذا ادب اور پاس، لہذا امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، اور اس کے بعد آپ نے بیان کرنا شروع کیا۔ سن، اللہ نے سب سے سخت پتھر کو بنایا، یعنی مٹی، اس سے سخت بنایا لوہے کو، توڑ دیتا، لوہے سے سخت بنایا آگ کو، آگ اسے جلا دیتی، پگھلا دیتی، آگ سے سخت بنایا پانی کو جو اسے ٹھنڈا کر دیتی، پانی سے سخت بنایا بادل جو اس پانی کو لے کے اڑتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اس بادل سے سخت بنایا ہوا جو ہوا اسے لے کے چل رہی ہے، اس ہوا سے سخت بنایا اس فرشتے کو جو اسے چلا رہا ہے، اس فرشتے سے سخت بنایا ملک الموت کو جو اس فرشتے پر حاکم ہے، ملک الموت سے سخت بنایا موت کو جو اسے بھی آ جائے، اور موت سے آخری منزل بتائیں کہ موت سے سخت بنایا امر ربی، کیا بنایا؟ امر ربی، بس نتیجہ دے رہے ہیں بات۔ اب بتائیے ان 10 چیزوں میں کہیں معصوم نے اپنا ذکر کیا؟ نبی کہاں گئے؟ پیغمبر کہاں گئے؟ رسول کہاں گئے؟ امام کہاں گئے؟ ہے ہی نہیں کسی کا ذکر، بس امر ربی۔ بھئی اس نے 10 چیزیں پوچھی تھی نا، مولا نے 10 بتا دی، 11 پوچھتا مولا 11 بتا دیتے، 12 پوچھتا مولا 12 بتاتے، جتنی پوچھتا مولا بتا دیتے، 10 پوچھی 10 بتا دی، امر ربی۔ پس رب نہیں، آخری چیز کیا ہے طاقتور؟ امر ربی، رب نہیں، امر ربی، آپ نے اس سے اوپر ہے امر ربی، رب نہیں، رب تو عالمین کا خالق ہے نا، امر ربی سب سے اوپر ہے امر ربی، پس امر ربی جہاں بھی ہوگا، یہی معصوم سمجھا رہے ہیں کہ جہاں بھی امر ربی ہوگا وہ اس پہ حاوی ہوگا، جس کے پاس یہ ارادہ ربی ہوگا وہ عدم سے چیز کو وجود میں لانے والا ہوگا۔ لہذا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اب سمجھ میں آیا، روح امر کے تابع، روح کس کے تابع ہے؟
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لہذا روح تابع ہے امر کے، پس جہاں بھی اولی الامر ہوگا، اب بات کتنی آسان ہو گئی، جہاں اولی الامر ہوگا وہاں روح اس کے تابع ہوگی، وہ روح کا تابع نہیں ہوگا۔ اب بات واضح ہو گئی، آسان۔ اب اگر وہ کشف حجاب کرے، آئیے اب نتیجے کے طور پہ آپ کو مولا کے 3 اقوال پیش کرتے ہیں اور پھر منزل کی طرف آتے ہیں۔ ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد، نہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میں نے عرض کر دیا کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ایک مطلب کو نتیجے تک تو پہنچا دوں نا، جب یہاں تک لے کر آیا ہوں تو ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ 3 اقوال اور تینوں ایسے معتبر مستند کہ ان میں کوئی بھی نیا آپ کے کانوں کو نہیں لگے گا، تو اور کسی کے لیے بھی، کیونکہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، لو کشف الغطاء ما ازددت یقین، اگر سارے حجابات بھی ہٹا دو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی مجلس سے ہمیں بھی پڑھنا ہے، ورنہ ہم بتاتے کہ حجابات کسے کہتے ہیں، لیکن چلیے اتنا واضح ہو گیا، میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، ہٹا دو سارے حجابات۔ 70,000 حجاب ہیں، اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں کتنے حجابات ہیں؟ 70,000۔ میں کہہ رہا ہوں، میری بات ٹیپ ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں ہر اس بات کا ذمہ دار ہوں جو میں ادا کر رہا ہوں یہاں سے جملے، تو ہٹاؤ کر 70,000 حجابات کا یہ سب ہٹا دو، لو کشف الغطاء، یہ سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں مزید کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اب آئیے دوسرا فرماتے ہیں، واللہ ما شککت فی الحق مذ اللہ کی قسم، جب علی اللہ کی قسم کھائے تو سمجھ لو کہ اللہ کوئی ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آتا نا اس کو سمجھا رہا ہوں، بے وقوفوں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے یہاں، بڑا مسئلہ ہو گیا، ایک چھوٹی چھوٹی بات سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، پردے کے پیچھے کون تھا، یہ تھا وہ تھا، کیا ہو گیا؟ ابھی بتاتا ہوں علی کون ہے اور اللہ کون ہے، ایک جملے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ خبردار آگے مت بڑھنا، جس نے کہہ دیا نا کہ وہ ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں علی کو پہچان گیا، اور اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے کہ تو علی کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ علی کو یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، ہے نا؟ اب تو سمجھ میں آگے بات، خبردار آگے قدم نہ بڑھانا، نہ بڑھانا، ورنہ بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے یہاں بھی، اور میں صاف کہہ رہا ہوں، کوئی تقیہ وقیہ نہیں کر رہا، تو احمق لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، بیٹا اس کو بند کر دو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، تو احمق لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب بتاتا ہوں علی کون ہے، واللہ ما شککت فی الحق مذ ارید، اللہ کی قسم علی کو کبھی حق میں شک ہی نہیں، اللہ کی قسم علی کو کبھی حق میں شک نہیں ہوا۔ کب سے؟ جب سے علی کو پڑھایا گیا، بتایا گیا، لکھایا گیا، سنایا گیا، نہیں، واللہ ما شککت فی الحق مذ ارید، اللہ کی قسم علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب سے حق علی کو دکھایا گیا۔ کوئی تو کھڑے ہو کر سوال کر لیتا، مولا آپ نے حق کو کب دیکھا، کہاں دیکھا؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا، یہ جواب تو وہی نور دے گا جس نور کے ساتھ ساتھ علی کا نور حالت سفر میں تھا، جو واللہ ما شککت فی الحق مذ ارید، جب سے علی کو حق دکھایا گیا۔ کہاں دکھایا گیا اب مجھے نہیں معلوم، بس میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ نور محمدی جا رہا تھا، نور علی ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ لہجے کی بات بھی آ جائی، وہ بھی کبھی انشاءاللہ زندگی سنا دیں گے آپ کو لہجے کا راز کیا ہے۔ بھائی دیکھیں، چلیے 2 جملوں میں بتا دیں آپ کو، آسان سی بات ہے۔ میزبان ہے کون؟ خالق کائنات۔ میزبان کون ہے؟ مہمان کون ہے؟ مقصود کائنات۔ ایسے ہی ہے نا، معراج پہ میزبان کون ہے؟ خالق کائنات۔ مہمان کون ہے؟ جس کے لیے بنائے لولا کما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا کچھ بھی خلق نہ، ہے نا؟ سب اس کے لیے۔ تو اب انصاف سے بتائیے کہ بہترین میزبان دنیا میں بھی وہ ہوتا ہے جو مہمان کی خواہش
جانتا ہو، اس کی پسند ناپسند جانتا ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو معلوم نہ ہو کہ میرے حبیب کی خواہش کیا ہے۔ ابھی جھجک ہے نا، گفتگو نہیں ہو رہی کیونکہ ایک جھجک ہے، حجاب ہے، ابھی تک اور ہونی ہے گفتگو۔ تو مجھے بتائیے کس لہجے میں اللہ بات کرے؟ کوئی تو لہجہ ہوگا نا، یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں بات نہیں ہو سکتی، نہیں بات تو ہوئی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب موسیٰ کو صحبت یعنی کلام کرنے کا موقع ہو، صفت ہو، اور وہ صفت اللہ کے رسول میں نہ ہو، وہ تو کلیم اللہ ہو۔ کیا ہے جناب موسیٰ؟ کلیم اللہ ہے نا، اللہ سے گفتگو کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا، تو گفتگو تو ہوگی، تو اب کیسے ہو؟ تو پروردگار جانتا ہے نا کہ میرے رسول کی خواہش کیا ہے۔ ارے خواہش جاننے کا کیا مطلب؟ رسول کی ساری پسند ناپسند کا خالق ہی اللہ ہے نا، رسول کی پسند اور ناپسند کا تو خالق ہی اللہ ہے نا۔ تو بس کس لہجے میں گفتگو ہو، جانتی ہے مشیت کہ کون سا لہجہ ہونا چاہیے جو میرے حبیب کے کانوں میں رس گھول دے۔ لہجہ تو چاہیے نا، یہ اتنا سا راز ہے جس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا کے لوگ پیش کر دیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، بات تو ہونی ہے، تو کس لہجے میں ہو بھائی؟ تو لہجہ وہی اختیار کرے گا میزبان جو جانتا ہے کہ میرے حبیب کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ چلیے بات واضح ہو گئی، پس آئیے تیسرا قول۔ معراج کسے ہوئی ہے؟ بندگی کو، بندگی کو ہوئی ہے۔ یاد رکھنا بھائی، ادھر ادھر نہ بھٹک جائے کرو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبد، بابرکت ہے وہ ذات، لائق تسبیح ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات۔ جتنے سبحان کے ترجمے ہو سکتے تھے تشریح کے ساتھ وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یعنی عجیب منزل ہے، ہر ایک سے تسبیح کروا رہا ہے، اور جب اپنے حبیب کو معراج کرائی تو اپنی تسبیح خود بیان کر رہا ہے نا، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لائق تسبیح ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی، کسے؟ اپنے بندے کو۔ معراج ہے بندگی کو، آپ کا جھگڑے میں پڑے ہو، نور بشر نور بشر، کس چکر میں ہو؟ بندگی کی آخری منزل کا نام ہے معراج۔ بندے سب ہیں مگر کوئی بھوتراب جیسا نہیں، تو رسول جیسا کہاں سے آئے گا؟ سارے مسلمان گواہی دیتے ہو، صبح شام گواہی دیتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ گواہی دو کہ میرا حبیب میرا بندہ ہے، مگر کیسا بندہ؟ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ معراج کسے ہوئی؟ بندگی کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بس اس بندگی کی معراج کو، بندگی کے مقام کو یا اللہ جانتا ہے، یا رسول جانتا ہے، یا علی جانتا ہے۔ اس لیے علی نے امامت اللہ نے دی، ولایت اللہ نے دی، امیر المومنین بنایا، امام المتقین بنایا، مشکل کشا بنایا، سب بنایا، لیکن علی سے اس کا فخر بھی تو سن لو کہ علی کا فخر کیا ہے۔ علی جو جانتا ہے کہ بندے کی آخری منزل کیا ہے، بندگی کی آخری منزل کیا ہے، یہ کہنے کا صرف علی کو حق ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اے میرے معبود، مجھ علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے۔ وہ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نائت فرما دیجئے گا۔ بس ختم کیا میں نے آپ کی زحمت۔ یہ سارا میں نے آپ کو تفصیل کیوں بیان کی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امرہ، امر سمجھ میں آئے گا تو پھر اولی الامر سمجھ میں آئے گا۔ جب اولی الامر سمجھ میں آئے گا تو اب شک نہ کرو کہ جب مومن دنیا سے جانے لگتا ہے، دیکھا نا تھوڑا سا بے چین ہوتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، لوگ پھر لٹا دیتے ہیں، بتانا چاہتا ہے، کیوں؟ احترام میں اٹھنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو کون آیا ہے مجھے لے لے۔ یقین جانے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں آپ سے بالکل سچا واقعہ اپنا بیان کر رہا ہوں کہ 3-4 سال میں فیصلہ آباد کے مومن تھے، نام میں بھول گیا،
کربلا گئے تھے زیارت کے لیے، تو میں بھی شامل ہو گیا تھا۔ اب صبح ہمیں جانا ہے واپس، اب الوداعی مجلس ہو رہی تھی، پہلے جناب سید الشہداء کے حرم میں، پھر جناب عباس کے حرم میں ہم آئے، یا پہلے وہاں جانا تھا پھر امام حسین کے حرم میں، اب یاد نہیں، 3-4 سال پرانا واقعہ ہو گیا۔ تو میں مجلس پڑھ رہا تھا اور وہ بزرگوار ویل چیئر پہ سامنے بیٹھے، صحت مند اس سے پہلے چلتے پھرتے تھے، لیکن جب لمبا چلنا ہو تو بچے ویل چیئر پہ بٹھا لیتے تھے، تو وہ سب کے لیے لانا پھل لانا بانٹنے سب کرتے تھے۔ وہ سامنے میرے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، حرم کے اندر، جناب عباس علیہ السلام کے حرم میں، جہاں وہ زیارت کا بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں میں کرسی پر بیٹھا مجلس پڑھ رہا تھا۔ سامنے زائرین تھے، سارے ملکوں کے زائرین آ جاتے ہیں، پھر اردو سننے والے جو بھی ہیں سبھی جمع ہو گئے تھے، تو وہ سامنے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کے ایمان کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ایمان میں اور پختگی آئے گی کہ ہوا۔ یہ میں وہ واقعہ بتا رہا ہوں، میرے ساتھ ہوا۔ تو میں نے دیکھا وہاں کچھ ہلچل سی مچی، پھر ان کو کچھ لوگ باہر ویل چیئر کو لے گئے، مجھے نہیں معلوم، میں اپنے مجلس پڑھتا رہا، جناب عباس کے ظاہر کے مصائب پڑھا تھا حرم عباس۔ اب معلوم ہوا بعد میں کہ ان کا انتقال ہو گیا، مجلس کے دوران جب میں نے مصائب شروع کی ان کا انتقال ہو گیا۔ ارے بھی کیا ہو؟ تو ان کے بچے رو نہیں رہے تھے، ان کا بیٹا میرے پاس آیا، بال بچوں کے ساتھ تھے، کہنے کہ آغا صاحب بس ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ مصائب پڑھ رہے تھے ان کی طبیعت خراب ہوئی، جب ہم قریب آئے تو انہوں نے غصے سے مجھے سامنے سے ہٹایا، ہٹ دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے۔ یہ ہے مومن کا مقام، یہ ہے مومن کا، یہ میرے، یعنی اگر میرے ساتھ نہ ہوا تو شاید میں بھی سوچتا کہ بھئی نامعلوم کیا واقعہ، میرے ساتھ نہیں روئے اس کے بچے، میرے ساتھ کہتے کہ بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ لینے آیا جس کے حرم میں یہ بیٹھے کہ غصے سے مجھے ڈانٹا سامنے سے، دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے مجھے ساتھ لے جانے کے لیے، مجھے لینے کے لیے کون آ رہا ہے، دیکھ نہیں رہا تو، اور ان کا دم نکل گیا اسی سے۔ سمجھ گیا؟ تو اب ان روایات پہ شک نہ کیا کرو کہ جب مومن عالم نزا میں ہوتا ہے نا، جس نے وعدہ کیا ہے وہ آتا ہے۔ علی اپنی زیارت کرتا ہے، ہر ایک کو زیارت کرتا ہے، مومن کے لیے سکون کی خبر بن کے آتا ہے۔ میں آ گیا، 2 شخصیتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ تسلی ہو جائے بچوں کی، اہل و عیال کی، جو بھی ان کے خاندان اہل خاندان جتنے بھی پسماندگان ہیں سب کی تسلی ہو جائے۔ تو اور یہ میں جو روایت پڑھتا ہوں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوتا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ یا تو لکھی ہوئی ہے یا میرے اساتذہ جو ہیں، جیسے آیت اللہ حسین مظاہری صاحب ہمارے معلم اخلاق تھے، بہت ضعیف ہو گئے، پروردگار ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کے درس میں جا کے بیٹھتے تھے، وہ عجیب معلم تھا، اس کے چہرے کو دیکھ کے بھی رونا آتا تھا، اور یہ نشانی بھی ہوتی ہے بزرگ علماء کی، مومن علماء کی، کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے رقت طاری ہوتی ہے۔ جیسے جب آپ حرم میں جاتے ہیں تو کچھ بھی نہ کہیں تو زری کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، ایسے ان بزرگ علماء کے لیے بھی یہ روایت ہے کہ بزرگ عالموں کی ان کی حیات الزام کی نشانیاں یہ ہوتی کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے خود بخود انسان میں رقت طاری۔ تو وہ انہوں نے بھی ایک تو مولا علی کی روایت بتا دی نا میں نے آپ کو، تو وہ اٹھ کے بتانا چاہتا ہے کہ مت رو مت گھبراؤ، میرا مولا مجھے لینے آیا ہے، میرا مولا مجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کی قوت گویائی کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے واقعہ بتایا استثناء ہے، کروڑوں میں کوئی ایک ہو جاتا ہے ایسا واقعہ، ورنہ قوت گویائی سلب ہو جاتا ہے۔ بتانا چاہتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، احترام کے لیے اٹھنا چاہتا ہے کہ میرا مولا لینے کے لیے آتا ہے۔ اور جانتے ہو دوسری روایت کیا ہے؟ قبر میں بھی ایک ہستی آتی ہے۔ قبر میں کون آتا ہے؟ سنیے، یہ میرے استاد محترم نے پورے درس میں ہزاروں طلبہ بیٹھے تھے، ان میں سنائی کہ جب ہم دفن کر کے چلے جاتے ہیں نا اپنے مرحوم کو، اس وقت نکیرین آتے ہیں، کتنا ہی بڑا مومن لیکن خوف سے اس کی آواز نکل نہیں پاتی، چلے جاتے ہیں نا سب چھوڑ کے، نکیرین کو دیکھ کے جو جانتا ہے وہ بھی، یعنی جیسے وہ تو گویائی سب، تو دائیں کروٹ جانتے کیوں لٹاتا ہے؟ قبلہ رخ لٹاتے ہیں نا میت کو، کہتے ہیں سامنے دروازہ سا بن جاتا ہے، اور اس میں دیکھ رہا ہے کہ حسین باغ ہے، ایک ایک لفظ اپنے استاد محترم کا بتا رہا ہوں آپ کو، حسین باغ، اور دیکھتے ہو اس باغ میں ایک نورانی ہستی، ایسا نور کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک اسپ پہ سوار ہے اور چلی آ رہی ہے۔ قبر کے قریب آئی تو اس نے ایک طرف اپنے اسپ کو چھوڑا اور پیر اس کے پاس آتا ہے، مرنے والے کے پاس آتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے جواب دے، رک کیوں گئے، ڈر کیوں گئے، جواب دے۔ تو یہ ڈرتے ڈرتے پوچھتا ہے، گویائی واپس آتی ہے، کچھ پہچان رہا ہے، کچھ نہیں پہچان، پھر بھی پوچھتا ہے،
کہ آنے والی ہستی، اپنا تعارف تو کرائیے مجھے. کہا میں وہی ہوں جس کا تو ساری زندگی غم مناتا رہا ہے. میں حسین، تو نے میری مدد کی نا. یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ نصرت حسین. یہ نصرت ہے، یہ نصرت حسین کے استغاثے پر آواز. اگر یہ نصرت نہ ہوتی تو وقت کی یزیدی اس نجف سے کربلا کی واق کو روکنے کی کوشش نہ کر رہے ہوتے. وہ جانتے ہیں کہ یہ خالی ہاتھ، ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی بندوق، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ان سے کتنا ڈرتے ہیں. جانتے ہیں کہ لشکر وہ لشکر ہے جس کے آگے بڑی بڑی طاقتیں، یزیدی طاقتیں بہہ گئی. کچھ بھی نہیں. یزیدیت بہہ گئی کہ نہیں بہہ گئی ان 72 کے سامنے؟ آج تک کربلا کی دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کے اپنا سر پاش کر رہی ہے. کربلا کو کچھ بگاڑ نہیں سکے. اور یاد رکھنا، تاریخی عبرت بتا رہا ہوں آپ کو، جو کربلا سے ٹکرایا نا، اللہ نے اس کے نام کو ہی گالی بنا دیا. لعنت کا توق ان کے گلوں میں ڈال دیا. حسین سے مت ٹکرانا، کبھی حسین سے مت ٹکرانا. یہ پیغام دیتی رہی کربلا، اور آج بھی پیغام دے رہی ہے. آج بھی ریسسٹنس بتا رہی ہے کہ اگر کوئی شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے گا تو وہ حسین والا ہوگا، ہے نا. پوری دنیا کو ڈھارس بھی دے رہی ہے، مظلوموں کو ڈھارس دے رہی ہے. گھبرانا مت، یہ کتنی ہی بڑی طاقتیں صحیح حسینیت سے نہیں ٹکرا سکتے. حسینیت ان کے مقابلے میں کھڑے. سرنڈر کرنا سیکھا نہیں نا. کربلا سے لے کر آج تک حسینیوں نے کبھی سرنڈر کیا؟ مر جانا شکست تھوڑی ہو سکتی ہے. مار سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، دھماکے کر سکتے ہیں، لیکن دلوں سے حسین کو نکال سکے؟ 14 صدیاں گزر گئی. جو بھی وہ شیعہ سننے کی بات ہی نہیں کر رہا. جن دلوں میں حسین آ گیا، ان دلوں سے پھر کوئی حسین کو نکال نہیں سکتا. یہ ہے دلوں پر حکومت. یہ نصرت ہے حسین کی. کہ تو میری مدد کرتا تھا نا، اب تجھے میری ضرورت ہے، میں آ گیا. جواب تو یہ وہ موقع ہے کہ جب فرشتے خود کہتے ہیں کہ اب ہر سوال کا جواب مل گیا، اب کوئی اور سوال نہیں. یہ وہ حسین ہے جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. میرے بچوں کی طرح ہے اس کے بچے مرحوم کے. میری بیٹی ہے اس کی بیوہ میری بیٹیوں کی طرح ہے. میں جانتا ہوں جو گزر رہی ہوگی بہن بھائیوں پہ. میں جانتا ہوں گھر میں جو بھی پسماندگان ہیں، بزرگوں میں، ان سب پر کیا گزر رہی ہوگی. میں جانتا ہوں ایک ایک فرد پہ. لیکن دیکھو، ایک بات تو فیصلہ کرو نا انصاف سے. آج چہلم ہے نا. 14 محرم کو غالباً مجھے بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہوا تھا. آج چہلم پہ بھی دیکھو، بارش موسم کی خرابی کے باوجود کہاں کہاں سے لوگ آ گئے تمہارے غم میں شریک ہونے، ہے نا. تمہیں یہ احساس دلانے کہ تمہارے غم میں ہم سب شریک ہیں. ایسا ہے نا. اور پھر یہ بھی سوچو کہ جس وقت یہ خبر آئی تھی کیا حال ہوا تھا. لیکن میں جانتا ہوں، اور ایسا ہی ہوتا ہے، رشتہ دار بعد میں آئے ہوں گے، ہمسائے پہلے آئے. آ گئے نا ہمسائے کی خواتین آ گئی. انہوں نے کسی بچے کو، کسی خاتون کو دیوار سے سر ٹکرانے نہیں دیا ہوگا، ہے نا. ایک ایک بیوی کو سنبھالنے کے لیے 4 ہمسائے کی خاتون، 4 بیویاں موجود ہوں گی. اچھا، لوگ ایسے موقع پہ مخالفت دشمنی بھی بھول جاتے ہیں. کیوں نہیں؟ اس کے گھر میں موت ہوئی. خوشی میں شریک نہ ہو بے شک، لیکن غم میں شریک ہو. یہ غم کا گھر ہے، یہ ماتم کدا ہے نا. آتے ہیں. لیکن پھر میں ایک بات کہوں گا کہ سویم تک وہ کیفیت نہیں تھی جو پہلے دن تھی، اور آج چہلم تک وہ کیفیت نہیں جو پہلے دن تھی، ہے نا. کیوں؟ یہ فطرت کا قانون ہے، یہ مشیت کا قانون ہے کہ وہ قلوب پہ صبر دے دیتا ہے نا. اتنا مومنات، اتنے مومنین جگہ جگہ سے، دوسرے شہروں سے، پنڈی سے، لاہور سے، کہاں سے سب آئے ہوئے ہیں، دور دور سے آئے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، ہم تمہارے غم میں شریک. بس اتنا سوچو کہ زینب کے گھر میں 72 لاشیں تھیں. گنج شہیدہ میں 72 لاشیں بکھرے پڑے تھے. زینب بھی تو انتظار کر رہی ہوگی کہ کوئی تو آئے گا مجھے پرسہ دینے کے لیے، کوئی تو آئے گا مجھے تعزیت پیش کرنے کے لیے. اتنے لاشیں، جس میں 18 بھائی زینب کے، 18 بنی ہاشم.
جس میں حسین جیسا بھائی، جس میں عباس جیسا بھائی، جس میں علی اکبر جیسا بھتیجا، جس میں اونو محمد جیسے لال، جس میں قاسم جیسا بھتیجا، یہ سب شامل ہیں۔ لیکن جانتے ہو آل رسول کو کیسے تعزیت دی گئی؟ ادھر حسین کا سر قلم ہوا، ادھر حکم ہوا کہ خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ ایسا ہوا کہ اب بیبیاں ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے سے تیسرا خیمہ، بہرحال میری نظر میں تو وہ جوان ہی تھا۔ تو بس چند جملے حسین کے جوان کے مصائب سن لیجئے، تسلی ہو جائے گی۔ کسی کا جوان دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جیسا حسین کا علی اکبر تھا، جس کے لیے میرا مولا فرماتا تھا کہ جب مجھے نانا جان کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں اپنے علی اکبر کو دیکھتا تھا۔ ایسا لقب تھا یہ شبیہ پیغمبر کہ عالم اسلام میں مشہور تھا۔ کیوں؟ جب میدان میں نکلے تھے نا تو ایک دوسرے کو بتاتے تھے شامی کوفی کہ حسین کا وہ بیٹا ہے جو شبیہ پیغمبر ہے۔ تو ملونوں نے شبیہ پیغمبر کا بھی احترام نہ کیا، اس شبیہ پیغمبر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سر تو قلم کیا نا، برچھی تو ماری نا، تلواریں تو ماری، نیزے تو مارے، برچھیاں تو ماری۔ یہ وہ علی اکبر ہے۔ جب مدینے سے گھر سے نکلتا تھا نا، ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈالا، ایسا نہ ہو کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر لگ جائے۔ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، آگے آگے نیزوں پہ سر تھے نا، ایک موڑ پہ کوفے کی خواتین کھڑی تھی، سروں کو دیکھ رہی تھی، تماشا دیکھنے جمع ہوئی۔ جو ہی علی اکبر کے سر پہ نظر پڑی تھی، نگاہ پڑی تھی، دھاڑے مار مار کے روتی تھی، منہ پہ ہاتھ مارتی تھی، کبھی سینے پہ ہاتھ مارتی تھی، وہ کہتی تھی کاش اس جوان سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ کس کا ہوگا ایسا حسین جوان؟ کس کا ہوگا ایسا بیٹا جیسے حسین کا تھا؟ جب رخصت ہو کے نکلے تھے نا، حسین نے بٹھایا تھا گھوڑے پہ، جاؤ بیٹا ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جب علی اکبر میدان کی طرف بڑھے تھے نا تو احساس ہوا تھا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا تھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے چلا، اتر آئے گھوڑے سے، دونوں ہاتھ تھام کے بابا کے کہتے ہیں بابا آپ مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے آئیں گے میں جنگ کیسے کروں گا؟ یہ وہ وقت ہے کہ حسین نے بےتاب ہو کر علی اکبر کو کلیجے سے لگا، سینے سے لگا کے پھینچ کر کہتے ہیں میرے لال کوئی تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا میرے لال جہاں تک ہو سکے مجھے مڑ مڑ کر دیکھتا جا۔ عالم یہ تھا حسین کا مقاتل کے مطابق کہ جب علی اکبر جنگ کرنے گئے ہیں تو حسین کبھی دائیں طرف دوڑتے تھے کبھی بائیں طرف۔ کیوں؟ جانتے ہیں جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے اسی سمت میں حسین دوڑنا شروع کرتے تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے، میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ مگر ایک وقت وہ آیا جب حسین کا چاند شام کے سیاہ بدلیوں میں کھو گیا، چھپ گیا، حسین کے چاند کو گہن لگ گیا۔ آوازیں دے رہے ہیں حسین علی اکبر کس طرف ہے، علی اکبر کس طرف ہے، آواز دے کس طرف ہے۔ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے مگر علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ، بابا تیرے علی اکبر کی سپر گر گئی، خود گر گیا، چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے علی اکبر پہ، علی اکبر زخموں سے نڈھال ہو کر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، اپنی باہیں ڈال دی، ابھی گرے نہیں تھے گھوڑے سے کہ اچانک سنان ابن انس ملعون آگے بڑھا، اس نے پوری برچھی علی اکبر کی پسلیوں میں اتار دی، جوان کی پسلیاں۔ اب جو اس نے برچھی کو واپس کھینچنا چاہا برچھی کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئے، بس اس برچھی کا لگنا تھا علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی یا ابتاہ علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی، پکار کر کہا یا بنیا،
علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو۔ غش کھا کر حسین خاک کربلا پہ گر پڑے، سنبھالا اپنے آپ کو، کھڑے ہوئے، 2-4 قدم چلے تھے، پھر گر پڑے۔ جب حسین سے چلا نہ گیا تو زانووں کے بل، کوہنیوں کے بل، کبھی پنجوں کے بل اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا، پکارتے جاتے ہیں یا علی یا علی یا علی۔ اب مجھے نہیں معلوم کسے پکار رہے ہیں، شاید حسین پہ کربلا میں سب سے سخت وقت آ گیا، اس لیے مدد کو اپنے بابا کو آواز دے رہے ہیں، بابا بابا مدد کو آؤ، مجھے علی اکبر کے لاشے پر جانا ہے، یا اپنے لال علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں، اے میرے لال علی اکبر تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرہانے پہنچے، نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرہانے آئے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، کچھ رمق جاں باقی ہے، رخسار پہ رخسار رکھے، پوچھا بیٹا آنکھیں کھول، میرے لال آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، دیکھ علی اکبر آیا ہے، دیکھ حسین آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو دیکھا، سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں زانو زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پل کھینچنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا بھی آ گیا ہوگا، بھائی بھی آ گیا ہوگا، ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا کو دیکھ کر کہا ہو بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، ادھر علی اکبر کا دم نکل گیا، ساری طاقت جمع کی، حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر حسین سے چلا نہ گیا، واپس جلتی ریت پر رکھا، لاشے کو گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، اے میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، کبھی خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتلگاہ کی طرف، ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوں میں ڈالے، لاشے کو اٹھایا، علی اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس طرح گھسیٹنا شروع کیا کہ علی اکبر کے پیر ریت میں گھسٹتے چلے آتے تھے۔ بچے پہنچے، بچوں کی مدد سے حسین علی اکبر کا لاشا خیمے میں لے کر آگئے، بیویاں جمع ہو گئی، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے، ثانیہ زہرا نے نگاہیں دوڑائی، علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہ آئی، فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ، بس عزاداران حسین۔ اب جو فضہ جناب ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو کیا منظر تھا، جناب ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، چلاتی جاتی تھی لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باری اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ،
مومنین میں مسلمین میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر. جو عناصر ہماری صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے. جو ہدایت کے قابل نہیں ان کے شر سے تمام مسلمین مومنین کو محفوظ فرما دے. بار الہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے. دہشت گرد کسی بھی شکل میں ہونے نیست و نابود کر دے. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مسلمین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر. ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے. دعا کریں یہ ہمارا عزیز بھائی جو اب ہم میں نہیں ہے لیکن یقیناً ہم اس کی روح کو اصال ثواب پہنچا رہے ہیں. اس کی روح خوش ہو رہی ہوگی. اتنا بڑا مجمع، اتنے مومنین مسلمین اس کی روح کے اصال ثواب کے لیے جمع. دعا کرے پروردگار اس کے درجات کو بلند فرمائے. اسے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان کے پسماندگان کو خاص طور پر ان کے بچوں کو، ان کے بھائی بہنوں کو، جو بھی ان کے بڑے، اب میں پورے خاندان کی تفصیل نہیں جانتا، جو بھی حیات ہیں مارے الہ ان کا سایہ بقائے خاندان پہ سلامت رکھ. یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے دے. انہیں صبر جمیل عطا فرما دے. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. پہلے میں یہ عرض کر دوں یہ پرچہ مجھے دیا گیا ہے ان کے اصال ثواب کی جو پڑھا گیا ہے قرآن پاک 52 اور درود شریف بے شمار. سورہ یاسین 5170، سورہ ملک 1060، سورہ رحمان 110، سورہ فجر 55، سورہ نور 17، 4 کل 5470 بار، اما یجیب المسترہ 131 بار، آیہ کریمہ 74، استغفار بے شمار، زیارت عاشورہ 21، دعائے توسل 50، آیت الکرسی 1400، نادی علی 200، سورہ دہر 37، سورہ دخان 37، سورہ مزمل 10، سورہ دعائے عہد 10، سورہ واقعہ 10، سورہ قدر 21000، سورہ توحید 6000، سورہ بنا، سورہ نبا 50. آپ سے درخواست کریں گے دعا کریں پروردگار اپنی بارگاہ میں جو کچھ بھی ان کے لیے اعمال انجام دیے گئے اپنی بارگاہ میں اپنے رحم و کرم سے اس کو ہزاروں گنا بڑھا کر اس کا ثواب 1200 درود. اس میں آئے کہ درود بے شمار کیونکہ 1200 کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا لیکن درود بے شمار پڑھے گے 12. اس سب کا ثواب اپنی بارگاہ سے ہزاروں کی تعداد میں بڑھا کر گناہ کر کے اپنی بارگاہ میں اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دے. آپ سے درخواست کریں گے 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید سید مبشر علی نقوی ابن سید منور علی نقوی کی اصال ثواب کے لیے پڑھ کر بخش دیجئے گا. بسم اللہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منہم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر.